بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم شروع کریں گے صرف کا لیکچر۔ صرف کے اسباق، علم صرف کا جو مقام علوم کے اندر، فنون کے اندر ہے، قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کو نہ پڑھنا اور قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر عبور حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اس کو سمجھے اور اس کو پڑھے۔ اس کے لیے عموماً جو معاشرے میں جو سمجھا جاتا ہے کہ علم صرف بہت مشکل ترین علم ہے، اس کی سمجھ آتی ہی نہیں ہے۔ اس بنا پر طلباء ہوں یا عوام الناس میں سے وہ مرد و زن ہوں، مستورات ہوں، اس طرف توجہ نہیں دیتے ہوئے بڑا مشکل فن ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل آسان عام فہم علم ہے، اور اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اس کی جو افادیت ہے یہاں تک ہے کہ قرآن حدیث بغیر اس کے سمجھنا ناممکن ہے۔ جیسے ہر زبان میں کوئی نہ کوئی کلمات ہوتے ہیں، صیغے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے بندہ کلام کرتا ہے، مخاطب کو کے ساتھ، کسی کے ساتھ گفتگو کرنی ہو، مرد کے لیے ایک کے لیے کتنے بولے کون سا لفظ بولنا ہوتا ہے، دو ہوں تو ان کے لیے کون سا لفظ بولنا ہوتا ہے، تین ہوں تو ان کے لیے کیسے ہے، جو کلام کر رہا ہو اس کے لیے کون سا لفظ بولتے ہیں، جس کے ساتھ بات کر رہا ہے اس کے لیے کیا بولتے ہیں، مرد کے لیے کیا ہے، عورت کے لیے کیا ہے۔ تو ہر زبان میں، انگلش ہو، فارسی ہو، یہاں تک کہ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی کلمات موجود نہ ہو۔ تو عربی تو وہ علوم ہیں، ان علوم میں سے یہ ایک سمجھ لیں کہ سر فہرست یہ زبان ہے۔ نبیوں کی زبان عربی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ عربوں سے محبت کرو، کیونکہ قرآن کریم عربی کے اندر ہے، میں خود عربوں میں سے ہوں۔ اس اعتبار سے لینی عربی، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ عربی سیکھے گا، اور اس کے لیے بنیاد علم صرف ہے۔ علم صرف کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے علوم کے اندر، اس لیے سیدنا اس کے جو یعنی کہ اس علوم کی جو بنیاد رکھنے والے ہیں، جو واضح ہیں، ان میں سے صحیح قول کے مطابق مختلف اقوال ہیں، صحیح قول کے مطابق اس کے واضح سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے تقریباً 4000 کے قریب اساتذہ ہیں، اور تابعین میں سے حضرت ہیں، تو اس کے واضح حضرت ہیں۔ باقی اس علم کی افادیت اتنی ہے، اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ الصرف ام العلوم، عربوں کے اندر کہاوت مشہور ہے، ایک قولہ ہے، الصرف ام العلوم، صرف علوم کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر یہ صرف نہیں تو علوم سمجھ نہیں آتے، فنون سمجھ نہیں آتے۔ اس لیے فارسی میں جیسے فارسی میں ہوں تو 6 صیغے ہوتے ہیں، 2 مرد کے لیے یعنی کہ غیب کے لیے ہوتے ہیں، 2 حاضر کے لیے ہوتے ہیں، 2 متکلم کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اردو میں بھی ایسے ہے، جبکہ عربی زبان میں یہ صیغے 14 ہوتے ہیں، 3 مذکر یعنی مرد کے لیے، 3 عورت کے لیے، لیکن وہی طریقہ 3 غیب کے لیے، 6 صیغے غیب کے لیے ہیں، 6 صیغے حاضر کے لیے ہیں، اور 2 متکلم کے لیے، 1 وحد کے لیے، 1 جمع کے لیے۔ اب جس بندے کو صیغے کی پہچان ہوگی وہی قرآن کریم کا ترجمہ صحیح طریقے سمجھ سکے گا، پڑھ سکے گا، حدیث پاک کو صحیح طریقے پڑھ سکے گا، اور اس کا معنی صحیح طریقے سمجھ سکے گا۔ جس بندے کو صیغے کی پہچان نہ ہو کہ یہ کیسے ہے، وہ مذکر کو مؤنث بنا دے، مؤنث کو جمع کو واحد بنا دے، تو اس کو معنی کو بالکل غلط کر دے گا۔ بس وقت اتنی فوش غلطی ہو جاتی ہے، اتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے کہ جس سے بندہ کفر تک بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے، نماز میں اگر پڑھے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے علوم پڑھنے والے مسلمانوں کے لیے، مرد ہوں یا عورت، وہ پہلے اس کلام کو سیکھیں، اس علم کو سیکھیں، اور بالکل اپنے دل و دماغ سے یہ بوجھ ہی اتار دیں، دل و دماغ سے بات اتار دیں کہ پتہ نہیں کتنا مشکل ہوگا، پتہ نہیں سمجھ بھی آئے گا کہ نہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔
بلکہ بالکل آسان ہے کہ توجہ انہماک سے بندہ بیٹھے، بشرطے کہ سمجھانے والا ہو، یہ بھی ضروری ہے، سمجھانے والا ہو تو علم بالکل آسان ہے۔ تو اس کی ضرورت ہے تلفظ سے بندہ اس کی تلفظ کی ادائیگی صحیح طریقے ہو سکے۔ باقی جو علم نہ ہوتا ہے وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو ان دونوں کی ایک بہت بڑا مقام ہے، علم صرف اور علم نحو۔ علم نحو کا بھی بندے کو علم ہونا انتہائی ضروری ہے کہ تاکہ بندے کو پتہ چلے فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، کیونکہ اس کی ایک بہت بڑی معنی میں، ترجمے میں اس کا بہت بڑا ایک فائدہ ہے۔ جس کو فعل فاعل مفعول کا پتہ نہ چلے تو وہ معنی کیسے کرے گا؟ وہ تو فعل کو فاعل بنا دے گا تو معنی سارا خراب کر دے گا۔ تو اس علم کی اتنا عرض کرنی تھی، پہلا ہمارا لیکچر تھا۔ تو جو انشاءاللہ اس میں حاضر ہوں گے وہ ان کو توجہ سے سمجھیں گے، اہمیت دیں گے، اللہ پاک ذوالجلال انہیں علم بھی عطا کریں گے اور صحیح طریقے فہم بھی عطا کریں گے۔ قرآن حدیث کے سمجھنے کے لیے یہ علم ان کے لیے انشاءاللہ ضرور بے ضرور معاون ثابت ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔